نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 110۔ ترجمہ: اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ ان آیات میں 3 چیزوں کی ہدایت کی گئی ہے: نماز، زکوٰۃ اور تقیم خیر کی۔ نماز سے روح کی جلا ہوتی ہے، قلب سے دوئی کا خیال اٹھ جاتا ہے، سب خدا کے حضور میں بلا امتیاز جھک جاتے ہیں، اس لیے حسد اور بغض کی گنجائش نہیں رہتی۔ زکوٰۃ سے محتاج اور غنی میں رشتہ محبت اور اخوت قائم ہو جاتا ہے، اور تقدیم خیر سے عام تعاون باہمی پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان تینوں چیزوں کے ہونے کے بعد کسی قوم میں حسد اور بغض کی مہلک وبا نہیں رہتی۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، یعنی کہ خیر کا ثواب اور جزا اللہ تعالیٰ کے پاس پائیں گے۔ ابن حشام کہتے ہیں، مجھ کو خبر پہنچی ہے کہ جب سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ اے صہیب، جب تو یہاں آیا تھا تو نہایت مفلس اور فقیر تھا، یہاں تیرے پاس اس قدر مال جمع ہو گیا، اب تو چاہتا ہے کہ تو مال لے کر یہاں سے چلا جائے، ہم تجھ کو ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں یہ سب مال تم کو دے دوں تب تم مجھے جانے دو گے؟ قریش نے کہا کہ ہاں، تب جانے دیں گے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس یہ سب مال نہ میں تم کو دے دیتا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا نفع حاصل کیا۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں نے صدقہ و خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا، جس میں پالان اور کچاوے سمیت 200 اونٹ تھے اور 200 اوقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کچاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے لے آئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں بکھیر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی کریں انہیں زر نہ ہوگا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک پہنچ گئی۔ یہود سے بحث اور مباحثہ نہ کیا جائے، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے۔ یہاں پہ مسلمانوں کو یہود کے شرانگیزیوں کے مقابلے میں نصیحت کی گئی ہے کہ یہود سے بحث نہ کیا کریں، اس معاملے میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا کریں، عفو و درگزر سے کام لیا کریں، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، اس بات کا یقین رکھا جائے کہ جو کچھ کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ جب انسان کو اس بات کا یقین آتا ہے کہ جو بھلائی وہ اپنے لیے آگے بھیجے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو پائے گا، تو پھر اس کے دل میں نیک کام کرنے کی طلب اور پیدا ہوتی ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے، یعنی کہ تمہارا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نیکی کے کام کرنا، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے اور جزا بھی دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔